الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان محترم کسی بھی شخصیت دے ذکر دا تذکرہ کرن دا مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہے سب تو پہلے ذہن چ رکھ لو کہ ہر شخصیت قابل ذکر نہیں مولا علی دی شخصیت قابل ذکر کیوں ہے ہر او شخصیت جڑی قابل ذکر ہوئے
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਾਰੇ ਜਮੀਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਾਤੋ ਅਤਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ مقصد کی یہ تذکرہ کرنا جو اگر کسی بری شخصیت دا تذکرہ کریے جیسا کہ اللہ نے قرآن اچھ ابلیس دا تذکرہ کیتا ہے تو بری شخصیت دا بری او دی برائی دا تذکرہ کرنا مقصد ہوندہ ہے کہ لوگ او دی برائی تو بچن اوائڈ کرن اس دیاں بری عادتاں تو، اور اچھی شخصیت دے تذکرہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ لوگ انہاں دی اچھی شخصیت تو متاثر ہو کے اس طرح دا بنن دی کوشش کرن۔ آپ انہوں سمجھ آ گئی؟ میری بات دی سمجھ آ گئی آپ؟ اے مقصد اللہ والیاں دی، نیک لوگاں دی اور جڑے سپر ہیروز نے انہاں دی شخصیات دا تذکرہ مختلف اوقات کرن دی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے ابراہیم دا ذکر کرو، وہ صدیق سی اور نبی سی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل، میری کتاب سے اسماعیل کو یاد کرو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، میری کتاب سے مریم کو یاد کرو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ دیاں دینہ دا تذکرہ کرو جڑے مخصوص ایام میں۔ تو اے تذکرہ اللہ نو مطلوب ہے اور اند اللہ محمود ہے کہ او دے محبوب لوگاں دا اور او شخصیات جڑیاں اللہ نو پسند نے اونا دی زندگی دا تذکرہ لوگاں دے سامنے کیتا جائے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ تذکرہ کرن دا مقصد کیا ہے؟ تو اس وقت واسطے بعد اوقات مختلف شخصیات دے تذکرے کیتے جاندے، انہاں دی گفتگو کیتی جاندی ہے، انہاں دی شخصیت دے گفتگو کیتی جاندی ہے تاکہ انہاں دی شخصیت دے بارے لوگاں آگاہی حاصل ہوئے اور لوگ انہاں دی شخصیت دے خوبصورت پہلوانوں اپنا لین تاکہ معاشرے دے اندر خوبصورتی پیدا ہوئے اور اللہ دی رضا حاصل ہو جائے۔ تو آج دی نشست وچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ دی شخصیت دا تذکرہ مطلوب ہے کہ اسی تھوڑا انہاں دا تذکرہ کریے وقت دی مناسبت نال۔ انہاں دی مولا علی سرکار دی زندگی دیاں مختلف جہتاں نے، کئی پہلو نے۔ آپ دی شجاعت اور بہادری ایک پہلو ہے، رسول اللہ نال آپ دی قرابت داری، آپ دی رشتہ داری بی بی سیدہ زہرا پاک نال، بیٹے حسن حسین سرکار نال آپ دی جو تعلق داری اور رشتہ داری ہے ایک الگ پہلو ہے۔ خلفائے ثلاثہ نال، صحابہ کرام علیہم الرضوان نال انہاں دے جو محبت اور پیار دے تعلقات سن، انہاں دی شخصیت ایک الگ پہلو ہے۔ مولا علی سرکار دا علم، انہاں دی علمی وجہت اور شخصیت، انہاں دی فقہ، انہاں دا قضاء دے اندر مقام و مرتبہ ایک الگ پہلو ہے انہاں دی زندگی دا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مجاہدانہ کردار اور آپ دی ریاضت، آپ دا فقر، آپ دی درویشی ایک الگ پہلو ہے۔ آپ دی حیات دا، رسول اللہ نال انہاں دا عشق دے محبت ایک الگ پہلو ہے۔ انہاں دا علم جڑا انہاں نے اللہ تعالیٰ ایک الگ پہلو، الگ الگ بہت سارے ایسے پہلو نے جڑے بیان آپ دی کرامات،
آپ دا عبادت کرنا، یہ سارے آپ دی شخصیت دے پہلو نے۔ جس شخصیت دی آپ دی شخصیت دے جس پہلو تے اج گفتگو میں کرن دا ارادہ کر رہا وہ ہے آپ دی شخصیت دا او پہلو جس دا تذکرہ اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ آپ مساکین، غرباء اور حقدار لوگانوں کھانا کھلاندے سن۔ تو کیا آپ سمجھ دیو کہ یہ بھی مضمون ہے کہ ادھے اتے بھی تذکرہ کیتا جائے؟ تو ہاں، یہ ایسا مضمون ہے جس دا تذکرہ لازم ہے تاکہ دوست احباب اس نو سنن اور یہ سمجھن کہ ساڑے اسلاف کتنے مہمان نواز ہوندے سن۔ مہمان نوازی کسی بھی انسان دی شخصیت دا ایک خوبصورت پہلو ہوتا ہے۔ بات ہی سمجھ آئے؟ مہمان نواز ہونا ایک کسی بھی انسان دی شخصیت دا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ عام لوگاں نالوں عرباں دی مہمان نوازی زیادہ معروف ہے۔ عام لوگاں نالوں عرباں دی مہمان نوازی زیادہ معروف ہے کہ عرب مہمان نواز سن۔ عرباں چو بنو ہاشم دی مہمان نوازی اس تو بھی زیادہ معروف ہے۔ بنو ہاشم، بنو ہاشم، یہ جڑے حضرت ہاشم سن نا، رسول اللہ دے جد امجد، یہ جڑا لفظ ہاشم ہے یہ دا معنی ہے روٹی کے ٹکڑے کرنے والا۔ تو ہاشمی ہونا اس گل دی نشانی ہے کہ وہ ونڈ کے کھاندا ہے۔ تو ہاشمی ہے نا، تو ہاشمی دا مطلب ہے کہ روٹی نو بانٹنے والا، روٹی نو بانٹنا، ان تقسیم کرنا، لوگ روٹی کے ٹکڑے کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو آپ دی صفت سی ونڈنا، تقسیم کرنا۔ بنو ہاشم معروف سن سخاوت وچ۔ بنو ہاشم چوں پر رسول اللہ سرکار دی تے اسی موازنہ نہیں نہ کر سکتے۔ انہاں دا کسی شخصیت نال، حضور نال کسی شخصیت دا موازنہ کرنا ساڈے عقیدے وچ جائز ہی نہیں۔ کہ کوئی حضور جیسا بھی ہے نا، ساڈا عقیدہ ہے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ بنو ہاشم چوں رسول اللہ سرکار تو بعد جس شخصیت اے وصف اپنے عروج تے نظر آندا ہے، اس شخصیت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم دی۔ میرے مرشد، میرے آقا، میرے مولا، میرے محسن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ دی ذات اس صفت اتنے بلند رتبے تے کہ کائنات صرف علی پاک دے کھلان دا تذکرہ قرآن چاہے۔ اللہ آپ نو برکت دے کہ آپ میری گفتگو نو سمجھ سکو۔ جڑے کچھ لوگ ہوندے نے، میں یہ نہیں آندا کہ وہ غلط لوگ نے، انہاں دی تربیت نہیں کیتی کسی، بغیر مرشد اور استاد تو پجے پھر دے ہوندے نا۔ مرشد اور استاد والا بندہ جڑا ہوندا ہے انہوں ونڈ ہوندی ہے کہ اے تربیت ہوندی ہے نا، پھر تسی روز سن دے ہو تے اسی تھوڑی تربیت کرنی ہوندی۔ یاد رکھو، مہمان گھر آوے تو اے نہ سمجھا کرو کہ کھانا کم ہو جائے گا، بلے مانس مہمان گھر آوے تے کھانا ود جاندہ ہے، شکر کرنا چاہیے آ گیا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اگر تسی دو بندے کھانا کھا رہے ہو، وہ تو تیسرا آ جائے تو دل تنگ نہ کرنا، انہوں کہنا آ جا، تسی نال بٹھاؤ گے، اللہ اس کھانے وچ تیسرے بندے دی برکت شامل کر دے گا۔ طعام الاثنین کافی الثلاثہ، حضور نے فرمایا دو بندیاں دا کھانا تینن کافی ہو جائے گا، ہو جاندہ ہے۔ اس نو تجربہ کر سکتے ہو آپ حضرات۔ مہمان آ جائے تو مہمان دے آن تے
تکلیف محسوس نہیں کرنی کہ لو جی مہمان آ گیا ہے تو ہن اسی کی کریے اپنے دل نو خوش کرنا ہے، بلکہ میں اپنے بچیاں نہ آکھاں گا کہ اندر ہی اندر انج ہاتھ جوڑ کے اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہے کہ مالکا تو اس بندے نے اس قابل سمجھے ہے کہ میری پلیٹ چو بھی کسی نے روٹی کھان دی توفیق ملی ہے۔ اے بلیا آپ فقیران دی گل سمجھ لے، ہندی صرف ساڑی پلیٹ ہی ہے، روٹی وہ آپ دیندہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی گل دی؟ آگی سمجھ؟ ساڑی صرف پلیٹ استعمال ہوئی ہے، روٹی وہ آپ دیندہ ہے۔ ایک ونڈ دی گل سن لو، جن دی پلیٹ او استعمال کرے نا بندیاں روٹی کھوان آستے، ان دی پلیٹ خالی نہیں ہون دیندہ۔ او بھلیاں اور رمض نو سمجھیا کرو جن دی پلیٹ او استعمال کرے کہ ایدے بچو انہاں کھواندا پیاں، پھر وہ دی پلیٹ خالی ہون دیندہ ہے بھلیا نا؟ تکلف دی ضرورت نہیں ہوندی، مہمان دا 3 دن اکرام تکلف کرنا بھی ضروری ہے۔ مہمان آ جائے تو 3 دن ہوندہ اکرام کرو، دے آستے تکلف کرو، روٹین تو تھوڑا جا اچھا کھانا پکا کے جتنی تو اڈے طاقت ہے انہیں اگے پیش کرو۔ اور اگر مہمان اس ویلے آیا جدو تکلف نہیں ہو سکتا تو جو ہے اگے پیش کر دیو۔ توجہ ہوئی حضرات؟ آپ میرے نبی پاک سرکار ایسا ہی فرماندے سن۔ اے حضرات محترم، حضرت ابراہیم اللہ دے نبی نے انہوں مہمان نوازی دی ایڈی ڈاڈی عادت سی کہ انہاں کدی بھی مہمان تو بغیر کھانا کھایا ہی نہیں سی۔ اگر مہمان نہ آیا، پرانا نہ آیا تو آپ بیٹھے رہن دیا ہے بھئی کوئی آ لوے ہون رل کے کھانا ہے۔ ہون تے پرانے آنو کھانا کھوان ہی بڑا جدو دا پیپسی تے بریلر آئے نے سوکھا ہو گیا ہی خیال ہے تو جدو دی پیپسی تے بریلر آ گئے ہون تے پرانا آگے پرانا ہوندہ سی پینڈج تے پورے پینڈج پتہ لگتا وہ ککڑی ڈھوڑ دے پھر دن کہ نہیں پرانا آیا ہونا، پتی ڈھوڑ دے پھر دن کہ نہیں مہمان آیا ہونا۔ ہون تے بھائیہ وہ ٹائم ہی نہیں گیا، ہون تے بڑے آسان وقت ہو گئے، بریلر بھی ہر جگہ تے اویلیبل ہے، پیپسی بھی ہر جگہ تے اویلیبل ہے، پرانے نے سامن کیڑا اوکھا رہ گیا ہے۔ دل تنگ نہ کرو، دل تنگ نہ کرو۔ اج میں دے تے شاید گفتگو نہ کراں کہ پرانے جان دا کی ادب اداب ہوندے، لیکن اے دے تے بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ جدو کسی ال پرانے جائیے تو جانا کیویں ہوندا ہے، کیونکہ کچھ اجیاں نے بھی کوئی نہیں پتا بجائی دا کیویں۔ ہاں جی، کچھ اجیاں جان دا کوئی نہیں پتا تے کچھ اجیاں کھوان دا کوئی نہیں پتا۔ عمر 50 سال لنگ گئی، کھان دا ہی وال سیکھیا ہے، کھوان دا سیکھیا ہی نہیں۔ کسی درویش کو بیٹھے ہوندے تو پتا ہوندہ بھئی کھوانا بھی عبادت ہے۔ او بھائی نوٹ کر لو، نوٹ کر لو، کھانا ضرورت ہے، کھانا میرے وجود دی ضرورت ہے، کھلانا عبادت ہے۔ جیڑا میں کھانا ہے نا ان دا میں حساب دینا ہے، جیڑا میں کھوینا ہے ان دا میں ثواب لینا ہے۔ فرق سمجھ چاہیا؟ جو میں کھوانا ہے نا بندیاں نو او دا میں ثواب لینا ہے اشر نو، تو جو میں کھانا ہے جانے من او دا میں حساب دینا ہے، میں انہاں کھاتا ہے۔ جی ہے حضرات، اے دوستو اور عزیزو، علم، عقل اور شعور اے اللہ والیاں کوڑ بہن نال نصیب ہوندہ ہے۔ جڑیاں تسی ڈگریاں بجائی ودے ہوندے ہو نا، میں بی اے کر لیا، میں ایم اے کر لیا، اتر یہ دے نال علم نہیں ہوندہ۔ آداب کچھ اور چیز ہوندے نے، وہ کسی درویش کو بیٹھیا ہونے، درویش دی زندگی ہائے ہائے۔ داتا صاحب فرماندے نے کہ ادھی درویشی صرف روٹی کھوان دا نہ ہے۔ درویشی دے دو اسے، ادھی درویشی صرف روٹی کھوان نال حاصل ہو جاندی ہے، جن کھوانا آ جائے وہ دا درویش ہو جاندہ ہے۔ درویش دا دسترخان نہ تنگ ہوندہ ہے تے نہ کدی درویش دے دسترخان تو آٹا مکیا ہے۔ کسے بادشاہ پوچھے اپنے وزیر تو مگل سمجھائنا اس سے حکایات ہوئی ہیں
بھئی درویش تے دنیا دار فرق کی ہے. ویسے جتھوں یہ واقعہ میں پڑھیا سی نا وہ تھے دنیا دار نہیں ایک اور نام لکھیا سی, میں وہ نام وچوں سکپ کر دیتا ہے. ذرا میں لگا ہے بھئی انی کو ایڈیٹنگ بھی کر لینی چاہیے, کچھ پھر مولویاں نال بھی پیار کرنا چاہیے. کوئی سمجھ آئیے؟ ہاں مولوی ساڑی برادری نے تے اسی انہوں نے محبت کرنے ہیں, واللہ برادری نے میانے سارے ساڑی برادری ہوندے انہوں نے اسی محبت رکھنے ہیں. یا ہر کسی نے مڑا اپنی برادری نال پیار ہوندا ہے تے میانے ساڑی برادری اس واسطے کچھ پھر بھائی میاں سان بھی تے بندے میانے ہی سمجھ لینا. وہ نے چلو یہ تھوڑے جے بڑے میانے ہو گئے تے وہ ساڈے پنڈ والے نکے نے ہیں میانے ہی. میں کہ چلو یار اس کھاتے چ بھی رکھی رکھو, نو پرابلم. اسے کیا بھئی دنیا دار تے درویش فرق کی ہے. اس نے کہا جی فرق ایکسپیریمنٹ کرنا پڑنا ہے. حلوہ پکاؤ, حلوہ پک گیا, انہاں لیا کے دنیا دار آدمی پانچ ایس پاس سے باہ کے بیچ حلوہ رکھیا. اے جڑے بازو نے نا ایتھو حرکت کر دیں, ایتھے انہاں پھٹیاں لکڑ دیاں رکھ کے تے بن دیتیاں. انہاں کہا جی حلوہ کھاؤ. ہن حلوہ اے حرکت کرے تے تاں ہی تے آنا. انہاں کوشش کی تھی لیکن انہاں کیا نہیں کھویندہ. پھر انہاں درویش لے آندے, حلوہ بیچ رکھیا مائی بن دیتیاں, لو بھی درویشو حلوہ کھاؤ. پانچ جیتے سن. وہ جڑے ایس پاس سے آڑے انہاں حلوہ پھڑیا تو انہاں ادلیاں لگیتا, ادلیاں پھڑیا تو انہاں ادلیاں لگیتا, انہاں حلوہ کھا لیا. اسے کہہ لو جی نہیں فرق جے جیڑا صرف ایدے کرن ہلیا ہے نا وہ دنیا دار ہے, تے جیڑا پہلا ایدے کرن ہلیا ہے وہ درویش ہے. فرق ہی نہیں ہے. بھائی سجن سمجھ آگئے؟ دوستو اگر کوئی تو آٹے گھر مہمان آ جائے تو انہوں اللہ دی رحمت سمجھیا کرو. یہ مولا علی دی صفت ہے, کھانا کھلانا, لوگاں کھانا دینا, غریباں تک کھانا پہنچانا. یہ صفت میرے مرشد مولا علی دی ہے. جدے کولے صفت ہے سمجھو یہ کول فیض میرے مرشد مولا علی دا ہے. میں تو انہوں گل دسنا کدی ایسا ہوندہ ہے کہ کھانا بندہ کھاندہ ہے تو وہ آندہ ہے جی میں کھانا کھاتا ہے پر میں کھانے دا سواد نہیں آیا. کدی وہ آندہ ہے کھانا کھایا ہے میں نو کھانا کھایا گھبراہٹ دیئے آندھے نے بیان اوتا نہ ہوندہ ہے. کھانا کھایا ہے تو انج اوتا نہ ہوندہ ہے, سواد نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. تو ان کھانے دا سواد لین دی وانڈ دستا پیا. گھڑ پک گیا, کھانا پک گیا, پلیٹ اچ پا لے. ملے دا جیڑا ساریاں تو غریب ہے نا او دا بوہ کھڑکا ان دے موڑا کے گھر کھا جی اتھا آیا تے میں نو لامہ دیں اگلے جمعے تھے. بھئی شاہ جی کھانا کھاتا سواد نہیں آیا, پھر میں اگلے جمعے تے آگے لامہ دینا ہے تو بھئی کھاتا سواد نہیں آیا. تے جے اس تو بھی اچھا کر نہیں تے جدو کھانا پک جائے کسے غریب نو ناڑ پا لیا کر آجا پایا اتھے رل کے کھائیے. توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ ہوئی؟ تینوں کھانے دا سواد نہ ہوئے تے تاں بھی میں ذمہ دار ہاں, یہ کھانا ہضم نہ ہوئے تے تاں بھی میں ذمہ دار ہاں, کھانے چ برکت نہ ہوئے تے تاں بھی فقیر ذمہ دار ہے. میں اکثر دستا ہوں نا لو جی کہہ لو ملنگ جی. واہ
واہ بھائی ملنگا واہ. بھائی توجہ ہے. اے میرے مرشد کریم دی صفات وچوں صفت ہے. توجہ ہو گئی. اے آخری 5 منٹ میں یہ بھی بیان کرنا ہے میرے ذہن وچ ہے لیکن اتھے جی آ لین دیو کو گل بھی سکھا لئیے نا تو مولا علی دا فیض بھی دیا بڑھا لئیے. گل سمجھو ذرا. امام حسن کو ایک مہمان آیا. امام حسن کو مہمان آیا. داتا صاحب نے کشف المعجوب وچ لکھے مہمان آیا امام حسن کو. وہ مہمان داخل ہویا تے اسے کہا جی میں مہمان سرکار نے بٹھایا پنیر گوشت بڑی وی آئی پی کھانا ہوندے اگے رکھیا. جدو کھانا ہوندے اگے رکھیا نا تے مہمان عرض کرتا ہے بھائی حضور جے حکم کرو تے جس لئے میں داخل ہویا نا مسجد میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ نو ویکھیا وہ سکی روٹی پانی چ بے کے کھاندے پین تھوڑا جہا انہاں نوں نہ دے آواں. تے امام حسن سرکار فرماندے نے مہمان اے جڑا اچھا لنگر تو کھاندا پیا اے انہاں دا ہی لنگر ہے میں انہاں دی لنگر تین کھلایا ہے. انہاں دا نام علی ہے میرے بابا جان نے. ہائے یا بھائی توجہ ہوئی حضرات آپ دی. اس میرے مرشد مولا علی نے ساری دنیا سخاوت کر دیئے انہاں کو روٹی ہوئے تے ادھی دے چھڑ دے. روٹی ہوئے تے کہیں تے پھر ادھی بھی کوئی نہیں نہ دین دے. او ایک بندہ گیا حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کو خواجہ شاہ سلیمان توسوی کو. اس سے کہا بھئی سرکار آسان بھی کوئی درویشی دا سبق پڑھاؤ. انہاں فرمایا اللہ نو جے اپنے تو اتے نہ سمجھو نا تے برابر سمجھ لیا کرو. وہ سے کہا توبہ 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 اللہ نہ اپنے برابر سمجھئے ایڈا بڑا شرک. انہاں فرمایا بھائی تو رینج نہ ہو رات رہو تے کل سویرے جلے محفل لگی تینوں دساں گے جواب. وہ جی رات رہے راتی کھانا آیا ایک روٹی تازی ایک بیئی ایک سالن تازہ ایک بیا. جلے روٹی اگے رکھی گئی تے بوا کھٹ گیا. بھائی اللہ دے نا تے سانوی دیں. انہاں بیئی روٹی تے بیا سالن آکھیا لے پیارے تو لے جاتے میں کھا لینا. وہ فقیر جڑا بوئے تے آیا وہ لے کے ٹر گیا. سویرے محفل وچ گیا انہاں کہا جی کل تساں گل بڑی وادو کیتی آئی اللہ نہ بنے برابر سمجھیا کرو. اس لئے درویش ہیں وہ روٹی تو کڈی. انہاں فرمایا جے برابر سمجھ دیوں تے ادھی یہ دینی آئی تے ادھی تازی دینی آئی. تو برابر بھی نہیں سمجھیا جیڑی ماڑی آئی ہوتے دے چھٹیا تے چنگی اگے رکھیا ایس تو ہی تینا کھیا وہ اچھا نہ سمجھیندہ تے برابر تے کارے. اے سخاوت دا ایک نمونے کہ لوگ ہمیشہ اس طرح مانڈ کر دیں. لیکن علی پاک دی سخاوت یہ ہے کہ وہ اس شہد دی سخاوت کر دیں جدی انہوں نے خود لوڑ ہوئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. روٹی اگے روزہ کھولن لگے. ہن تسی روزے کھولے بھی ہونے نے تے افطار ہوندے ویکھے بھی ہونے ہیں. ہاں جی بلکہ تسی روزے دی تے گل ہی چھڑ دیو جس لے ولیمے تے جاندے ہو بندیاں روٹی کھاندیاں ویکھیا ہے وہ سارے پڑھے لکھے ہوندے ہیں. پڑھے لکھے بابو جدید تہذیب دے تربیت یافتہ اے بڑے پڑھے لکھے وی آئی پی بندے جڑے آندے با مولوی تے کمڑے ہوندے نے تے مولوی تے کھاندے راندے نے. او جڑے بالکل ہلکی جی غذا لین والے نفیس جے لوگ شادی چ گئے ہوندے انہاں تسی کھانے تے دوڑدیاں ویکھیا ہے. درویش کدی نہ دوڑے دا. اینا ہی فرق ہے بندے روٹی ال دوڑ دین روٹی درویش ال دوڑ دی. اینا ہی فرق ہے سجنا. وہ ہوندے جے پڑھے لکھے جڑے ادھا سالن اپنے کپڑیاں تے سٹ دین ادھا پلیٹ ہی چھڑ دین تے ادھا ویچ چھڑ دینے. وہ پڑھے لکھے تے سمجھدار تے سینسیبل بندے ہوندے تے
اپنے ہاتھاں نال لگایا سالن روٹی نال صاف پہ کردے ہوندے نے. اے جے پڑھے لکھے لوگ, اے سینسیبل لوگ نے, یہ سمجھدار نے, اے کالجز اور یونیورسٹیز دے پڑھے پڑھائے بندے نے. کہ آپ وچ ان پڑھ جائے کو درویش نہ ٹر جائے. توجہ ہوئی حضرات کی؟ اے پڑھے لکھے لوگ جے جنہ دا آپ بچیا ہویا پلیٹائیں چو چار چار دیگاں کھانا لوگ اٹھا کے الگ ہوندے ہیں. بھئی جی ویت چھڑ گئے نے, کھانا کھانا لے وی آئی پی لوگ سن. رسول اللہ جدو کھانا تناول فرمان دیا ہے تے برتن انج لگدا جی میں دھوتے ہیں. درویشہ کوئی رسول اللہ سرکار کو بھی طریقہ سے روٹی دی طرف دوڑ دے لوگ انج لگدا ہے جی میں نا برائلر چوچا زندگی چ پہلی باری ویکھیا. ایڈی ریس لا کے انہاں جانا ہوندا جتھے وہ کھانا پیا ہوندا ہے. ایک میرے مرشد علی نے کھانا آگے پیا ہے, دروازہ کھٹ گیا ہے. فرمایا کون ہے؟ جی میں یتیم ہاں, مسکین ہاں, کی چاہیے؟ جی روٹی چاہیے ہے ایک کو. فرمایا فضا میری روٹی اٹھا لے. ہائے 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 بھائی جی کسے دا ابا ایڈی شان والا ہوئے تے او دا ناز کرنا بندا ہے. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جے کسے دا ابا ایڈے رتبے والا ہوئے تے او دا ناز کرنا تے بندا ہے کہ میرا ابا ایڈی شان والا ہے. فرمایا فضا میری روٹی اٹھا لے. جناب فضا نے روٹی اٹھا لی. ہائے سیدہ زہرا نے فرمایا فضا میری بھی اٹھا لے. حسن تے حسین پاک دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ سن. فرمایا اما فضا ساڑی بھی اٹھا لے. مڑ نوکرانی بھی سیدہ دی انہوں اپنی بھی رکھ لے. کھڑکان والے نو جو روٹیاں دیتیاں تو اسے کہا بھئی آل محمد دی کیا کہنے, منگی ایک کائی تے دیتیاں پانچ نے. حضرات توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ. دوجہ دن پھروں میں بن دروازہ کٹ گیا. کون؟ یتیم. پہلے دن مسکین, دوجہ دن یتیم. کی چاہی دی؟ روٹی. پانچ دیتیاں. تریجے دن پھر دروازہ کھٹ گیا. کون ہے؟ جی میں قیدیاں. کی چاہی دی؟ آل محمد دے بوئے جائیں روٹی چاہی دی. ہائے قربان ہو جاواں, میری سرکار نے پھر روٹیاں پنجے دیتیاں. روٹیاں دے کے ایک پاسے حسن پاک نے اٹھا لیا تے ایک پاسے حسین پاک نے. تے انہاں دے نانا جان دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. ویکھیا تے جبریل امین کول کھڑے مسکرا رہے. میرے نبی مسکرا رہے ہیں. یا علی تسا روٹیاں دیتیاں نے, اللہ دا قرآن آیا ہے. اللہ فرماندے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اگلی آیت بڑی قابل غور ہے. آج بندے کسے روٹی دے نا تے او چھڑ دے تانے جس لے 10-15 فوٹو کھچوا لین. بس یہ پیکٹ پہ دینے ذرا فوٹو کھچ لیں چھیتی نال تاکہ اسی فیس بک تے چاڑ لئیے بس ہی کسی نے کچھ دیتا. آئے دے کے اگلے دی عزت نفس مجروح نہ کریا کر, بلکہ صوفیان دے نے او دا شکریہ ادا کریا کر کہ انہیں تیرا لے لیا ہے. آؤ ادھر کہ اللہ دا قرآن کی فرمانا ہے. پہلے میں قرآن پڑھا تے نال میں تو ان مولا علی دی زندگی دکھاواں. 18 رمضان نو آپ نو ضرب لگی, 21 شہادت ہوئی. کوفے دے بچے اپنی ماما تو پوچھ دین اما جی وہ جیڑا چادر دا پردہ کر کے ساڈے گھر کھانا دیندا سی وہ بزرگ کیوں نہیں ہوندا؟ فرمایا پتر اگے سن بھی کوئی نہ پتا بھئی وہ کون ہے, اج ہی پتہ لگ گئے کہ وہ امیر المومنین علی ہے جڑے منہ چھپا کے دے جاندے آئے. اسی دینے ہیں مشہوری واسطے, او دیندے ہیں رب دی رضا واسطے. اے اللہ نے قرآن فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
ساری دنیا دے آکھی دے بھائی اینی لوڑ ہے وہ جننے جو کہ ہوں انہاں دیندے نے منگن والے آکھیا میرے روٹی دیو سرکار آ رہا ہے نا کسی آکھیا ہویا نیا عمر جو ہو گئی یا منگ دیاں تے اجے بھی منگتا ہی ہیں ہون مانگ کچھ اجے نے بھی کوئی نہیں نہ پتا ہوتا بے منگنا کیویں تے کندے کولوں منگنا ہے ہون مانگ میرے مولا آ رہے نے اگے کھلو کے کہندے یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا مولا فرماندے نے کمبر ان روٹی دے کمبر روٹی دے کمبر کھلوتا ہے دیندہ نہیں یا علی روٹی تے ٹیفن ہے تو فرمایا وہی دے دے سرکار اٹھتے اور میں اٹھی دے سرکار اٹھ قطار دے پچھلے سرے دے فرمایا علی دے بوئے تے منگتے نے اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے پر قطار ہی بھلا دے ہائے 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 اے میرے مرشد علی نے بندیاں ساری زندگی کھانا سکھیا تے یہ صحیح گل کراں تے پیٹ بھرنا سکھیا کھانا نہ سکھیا پیٹ بھرنا ہو رہے تے کھانا کھانا جی کسی درویش کو بے کے سکھ لیا جے بھئی کھانا کی میں کھائی دا ہے پیٹ تے ڈنگر بھی بھر لیں دا ہے پیٹ بھرنا کوئی کمال نہیں کھانا کھانا اے اسلامی آداب دے مطابق یہ ایک اپنا انداز ہے اے عزیزہ نبی وقار میرے مرشد مولا علی سرکار کی میں نہ اس پاک انداز دے مالک ہوں دے کیونکہ تربیت میرے سونے نبی نے فرمائی ہوئی ہے توجہ ہوئے جناب تے گل کران تربیت حضور کیتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی دی امی دا نام فاطمہ ہے فاطمہ بنت اسد فرما دیا نے میں کعبے دا طواف کر رہی ہوں میرے بیٹے دے آن دا وقت ہے میں محسوس کیتا کہ میرا بیٹا دنیا دے آن والے فاطمہ بنت اسد مولا علی دی والدہ نے ابو طالب آپ دے والد نے حضرت ابو طالب نو اللہ نے 4 پتر دیتے نے 10 سال دے وقفے نال کتاباں میں لکھا ہے 10 سال دے وقفے نال سب تو آخر تے مولا علی ہے تے ماں جی فرما دیا میں کعبے دا طواف بھی کرنی ہاں میں نے محسوس ہویا کہ میرا بیٹا آن والا ہے فرما دیا میں سوچیا نزدیک مکان نہیں میرا گھر دور ہے فرما دیا نے کعبے دی دیوار پھٹ گئی تے آواز آئی ولی بھی اللہ دا گھر بھی اللہ دا فرما دیا نا میں کعبے وچ داخل ہوئی تے میرا پتر علی میری گود وچ آیا میں پتر ویکھیا تے میرا پتر سونا ہے پتر میرا سونا ہے لیکن میرے پتر نے آنکھ نہیں کھولی میں گھر لے گئی ابو طالب نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی بھائیاں نے اٹھایا ہے بہن نے اٹھایا ہے میرے پتر نے آنکھ نہیں کھولی اتو حضور آ گئے اتو میرے نبی آ گئے فرمایا چچی مبارک ہوئے اللہ تو بیٹا عطا فرمایا محمد سونے آپ پتر تے ہے پر آنکھ نہیں کھولدا ذرا توجہ فرمانا جڑے بندے جاگ دے ہو مولا علی سرکار دے گھر غازی عباس پیدا ہوئے غازی عباس پیدا ہوئے مولا علی نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی غازی عباس پھر امام حسن نے اٹھایا امی ام البنین نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی ہائے 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 امام حسن نے اٹھایا تے آنکھ نہیں کھولی اتو امام حسین آئے نے فرمایا بھائیا حسن مبارک ہوئے فرمایا بھائیا خیر مبارک ہوئے برات سونا ہے پر آنکھ نہیں کھول دا
حضرت حسین فرماندے نے حسن برادر عباس مینوں دیو حضرت عباس مولا حسین دی جھوڑی اچ مولا علی نبی پاک دی جھوڑی اچ نہ علی نے اکھ کھولیے نہ عباس نے اکھ کھولیے جویں مولا علی سرکار نو حضور نے گڑتی دیتی ہے ایویں عباس نو مولا حسین نے گڑتی دیتی ہے حضرات علی وقار عباس نے پہلی باری اکھ کھول کے حسین تکیے علی نے پہلی باری اکھ کھول کے محمد عربی نو تکیا ہے آپ دی توجہ ہوئی آپ حضرات اے معزز حضرات اے نے جڑے دنیا اتے عاشق بن کے آئے نے نبی دے تے حسین دے نبی دے عاشق دا نام علی ہے حسین دے عاشق دا نام عباس ہے علی ساری زندگی نبی تو جدا نہیں ہویا ہر مشکل وچ نبی دے نال علی ہے ہر مشکل وچ حسین دے نال عباس ہے اے معزز حضرات اے او نفوس قدسیہ نے جنہ سانو دسیا ہے حسین نو مننا عباس کولو سکھو علی نو نبی نو مننا علی کولو سکھو پہلی باری نظر کھول کے حضور دے چہرہ انور تے ڈالیے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماند نے اے تن میرا یہ چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا مڈ رکھی لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا جٹھیا یہ صبر نہ آوے کہ میں اور کسے والی بجا ایک دیدار مرشد دا پاؤ تے سانو لکھ کروڑا ہزار اے حضرات محترم یاد رکھو مولا علی کو اے صفت سکھ لو کہ کھلانا عبادت ہے سو سارے سنگی کوشش کریا کرو کہ اللہ نے جو آپ نے رزق عطا کیتا ہے اس اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ خرچ کرو اللہ دے راتے اس رزقی تو جڑا تو اللہ دیتا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت اس تو پہلے کہ تو ان موت آ جائے فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب جدو بندہ مر جائے گا تو قبر جا کے آکھے گا کاش من تھوڑی جی مہلت اور مل دی رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین یہ میں تھوڑے جا ٹائم اور دے دیوں تو یا اللہ میں سارا صدقہ کر کے وہی ولی جانا یہ آکھناس جدو مر گیا پایا جیوں دیا جو ٹائم ہے جے تو کچھ دے لیا کرو عرضے کرنا ان معمول کر لو کوئی دن ایسا نہ گزارو جدے تسی اللہ دے راہ تے کوئی شے نہ دیتی ہو ایسا کوئی دن نہ گزارو وہ دن کیسا دن ہے جدو تسی اللہ دے راہ تے کوئی چیز نہیں دیتی تے تسی دنوں گزارے اللہ ایسے دن تو بچا ایسا کوئی دن نہ تو اڈی زندگی چاہوے جڑی لنگ گئی حد کی ہے میرے نبی نے فرمایا پاہمیں ادھی کھجور دے کے دوزخ تو بچو حضور فرما دیں پاہمیں نصف کھجور دیو نصف کھجور کی چیز ہے یہ نہیں تو بندہ دے ہی سکتا میرے نبی پاک سرکار حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانی ہیں
انہوں کو ایک منگتا آیا، انہیں منگیا تو سیدہ نے انہوں انگور دیتے دو، فقط 2 دانے، لو بھائی بی بی جی یہ تھوڑا جا کیوں دیتا جاتا ہے؟ اس سن سمجھانا آنا، فرمایا اللہ فرما دینے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جن نے ایک ذرے دے برابر بھی دیتا وہ لکھی جائے گا، انگور پتہ نہیں کتنے ذرے نے۔ مقصد کی ہے مقصد ادا، مقصد ادا سنت، میں اور کچھ نہیں تے انگور دا ایک دانا تو میں بھی کسی نے دے ہی سکنا، لے بھائی لے وہ بھی نہیں دے سکتا، سادہ گلاس پانی دا تو ٹوٹی تو بھر کے کسی نے میں بھی پلا ہی سکنا، پائی پانی پی لے۔ سو ایسا کوئی دن نہ گزارو جدو تسی کسی کچھ دیتا نہ ہوئے، تسی دینا شروع کرو گے تو وہ پھر تو انمی دے گا۔ اپنے رزق نو ونڈو، تقسیم کرو، جدو ونڈو گے تقسیم کرو، اپنے بچیاں فقیر نہ کرو، اس تو شریعت اجازت نہیں دیندی بس تسی اپنے بچیاں فقیر کر دیو، انہاں دیو نہیں نہ دیو، یہ تو اٹھے واسطے نہیں، کچھ دیو، عادت تے پاؤ نا، کوئی سنت تے اپنا ہونا، کچھ دے دیا کرو۔ اللہ سونا سانو توفیق عمل عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔